کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظربند سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے اور بھارت خطے میں نام نہاد انتخابی ڈراموں کے ذریعے اس کی متنازع حیثیت کو ہرگز تبدیل نہیں کر سکتا۔ شبیر احمد شاہ نے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں کہا کہ انتخابات کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کا ہرگز نعم البدل نہیں۔ انہوں نے بھارت پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں نام نہاد انتخابات کے بجائے مسئلہ کشمیر کے پائیدار اور مستقل حل کے لیے ماحول کو سازگار بنائے۔ شبیر شاہ نے کہا کہ کشمیریوں نے بھارتی حکمرانوں اور مقبوضہ علاقے میں ان کے کٹ پتلوں کے کھوکھلے نعروں کو مسترد کر دیا ہے اور وہ غیر قانونی بھارتی تسلط سے آزادی تک اپنی جدوجہد جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ قابض بھارتی حکام نے اودھمپور پارلیمانی حلقے کے انتخابات سے قبل ضلع رامبن میں سخت پابندیاں نافذ کر دی ہیں۔ ضلع میں دفعہ 144 نافذ کر کے 5 یا اس سے زائد افراد کو اکٹھے ہونے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اودھمپور حلقے میں نام نہاد بھارتی پارلیمانی انتخابات کا انعقاد 19 اپریل کو ہوگا۔ ضلع راجوری میں بھارتی فوج کے ایک کیمپ میں ایک شہری کی ہلاکت کے خلاف لوگوں نے شدید احتجاج کیا۔ 32 سالہ امرت سنگھ ضلع کے علاقے تلیا نوشہرہ میں واقع بھارتی فوج کے کیمپ میں ٹرانسمیشن لائن کی مرمت کر رہا تھا۔ اس دوران بجلی کی بحالی کے نتیجے میں وہ کرنٹ لگنے سے موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ علاقے کے لوگوں نے اس کی موت پر شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین نے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے شوپیاں میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی پارلیمانی انتخابات سے قبل مقبوضہ علاقے میں سینکڑوں کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر کے ان پر کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کو جیل میں تبدیل کر کے اظہار رائے کی آزادی کا حق مکمل طور پر سلب کر لیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں سری نگر شہر میں کشتی الٹنے کے المناک واقعے میں قیمتی جانوں کی ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے حادثے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ سری نگر کے علاقے بٹوارہ میں گزشتہ روز دریائے جہلم میں کشتی الٹنے سے اسکول جانے والے 5 بچوں سمیت 6 افراد کی جانیں چلی گئی تھی، جبکہ 3 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ انڈین نیشنل کانگریس کے رہنما سچن پائلٹ نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انتظامیہ لوگوں سے زمینیں چھین کر غیر کشمیریوں کو دے رہی ہے۔ سچن پائلٹ نے جموں خطے کے علاقے کوٹھوا میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں کشمیریوں کی زمینوں پر باہر کے لوگ قبضہ کر رہے ہیں، لوگوں سے زمینیں چھین کر باہر کے لوگوں کو دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اپنی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے مذہبی سیاست کا استعمال کر رہی ہے۔